بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو کہانی بلیک زیرو، جس کے مصنف ہیں ارشاد الاثر جعفری، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ زیرو لینڈ کے ہیڈ آفس رپورٹ کریں گے؟ ڈاکٹر سمتھ نے راڈاک کو سوچ میں ڈوبے دیکھ کر پوچھا۔ ابھی نہیں، اس شخص کے بارے میں تمام معلومات حاصل ہو جائیں تو پھر رپورٹ کروں گا۔ ادھوری رپورٹ پر تو ہیڈ آفس نے میرے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دینے ہیں، راڈاک نے کہا۔ اوکے، میں اب چلتا ہوں۔ آدھے گھنٹے بعد میں اس مریض کے تمام کوائف آپ کو فون پر لکھوا دوں گا، ڈاکٹر سمتھ نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر راڈاک بھی اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے ڈاکٹر سمتھ سے ہاتھ ملایا اور ڈاکٹر سمتھ اس کے آفس سے باہر چلا گیا۔ ڈاکٹر سمتھ کے باہر نکل جانے کے بعد راڈاک اپنی کرسی پر بیٹھا اور اس نے گلاس دوبارہ شراب سے بھرا اور سپ کرنے لگا۔ ساتھ ہی اس نے فائل اٹھائی اور اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد سفید رنگ کے فون کی گھنٹی بجی تو راڈاک نے فائل بند کر کے میز پر رکھی اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، راڈاک اسپیکنگ، راڈاک نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر سمتھ بول رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ جی ڈاکٹر سمتھ بولیں، میں آپ کی بات نوٹ کر رہا ہوں، راڈاک نے ایک پیڈ اور قلم اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ کسی سرداور کے ریفرنس سے کامران نامی آدمی نے مریض کے لیے بکنگ کروائی ہے۔ مریض کا ہوم ایڈریس پاک ایشیا کے دارالحکومت کی گلفشار کالونی کوٹھی نمبر 222 ہے۔ جوزف نامی حبشی مریض طاہر کا ملازم ہے اور اس کا ہوم ایڈریس بھی وہی ہے جو مریض کا ہے۔ مریض کو چارٹرڈ طیارے کے ذریعے گریٹ لینڈ لایا گیا ہے اور لندن کے وقت کے مطابق طیارہ صبح 8 بجے لندن ایئرپورٹ پر اترا تھا۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر سمتھ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، جبکہ راڈاک یہ تفصیل پیڈ پر نوٹ کر رہا تھا۔ اوکے ڈاکٹر سمتھ، آپ کا شکریہ، یہ معلومات کافی ہیں۔ میں اس مریض کے متعلق مزید معلومات حاصل کر لوں گا، راڈاک نے کہا اور پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اگلے لمحے اس نے سرخ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھایا اور انکوائری آفس کے نمبر پریس کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ ملنے پر دوسری طرف سے لیڈی آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ یہاں سے پاک ایشیا اور اس کے دارالحکومت کا نمبر بتائیں، راڈاک نے کہا تو آپریٹر نے دونوں نمبر بتا دیے اور اس نے وہ نمبر پیڈ پر لکھ لیے اور پھر اس نے ریسیور رکھا اور میز کی دراز میں سے ایک ڈائری نکال لی۔ راڈاک ڈائری کھول کر اس کے صفحے پلٹنے لگا۔ ایک صفحے پر پہنچ کر وہ رک گیا اور پھر اس نے صفحے پر لکھا ہوا نمبر بھی پیڈ پر لکھ لیا اور ڈائری بند کر کے واپس میز کی دراز میں رکھی اور سرخ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھا کر پاک ایشیا اور اس کے دارالحکومت کے نمبر پریس کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پیڈ پر لکھا ہوا نمبر بھی پریس کر دیا۔ مس ریٹا فرام وولف کلب۔ رابطہ ملتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ مینیجر اشوک سنگھ سے بات کرواؤ، میں گریٹ لینڈ سے راڈاک بول رہا ہوں، راڈاک نے اپنے کرخت لہجے میں کہا۔ ہولڈ کریں سر، میں معلوم کرتی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن پر خاموشی چھا گئی۔ ہیلو، اشوک سنگھ فرام وولف کلب۔ چند لمحوں کے بعد ایک آواز سنائی دی۔ اشوک سنگھ، میں راڈاک بول رہا ہوں، راڈاک نے بدستور کرخت لہجے میں کہا۔ او یس سر، حکم سر، دوسری طرف سے فوراً ہی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ میں طاہر نامی ایک شخص سے متعلق تمہیں چند معلومات دے رہا ہوں۔ طاہر آج کل گریٹ لینڈ کے ایک ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ تم نے اس کے متعلق تفصیلات حاصل کرنی ہیں کہ یہ کون ہے اور کیا کرتا ہے، راڈاک نے کرخت لہجے میں کہا۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی سر، آپ کوائف لکھوا دیں، اشوک سنگھ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو راڈاک نے اسے کوائف لکھوا دیے۔ کتنی دیر تک تم یہ معلومات حاصل کر لو گے؟ کوائف لکھوانے کے بعد راڈاک نے پوچھا۔ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگے گا سر، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ اوکے، یہ معلومات حاصل کر کے تم نے مجھے فوراً رپورٹ دینی ہے، راڈاک نے کہا۔ بہت بہتر سر، آپ کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اشوک سنگھ نے کہا تو راڈاک نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر ہی ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور پھر انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اپنی سیکریٹری کے نمبر پریس کر دیے۔ آئس کیوب اور ڈرنک کی بوتل لے آؤ، راڈاک نے تحقمانہ لہجے میں کہا اور پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد سیکریٹری آئس کیوب اور شراب کی بوتل لیے کمرے میں داخل ہوئی۔
پہلی بوتل خالی ہو چکی تھی۔ سیکرٹری نے خالی بوتل اٹھائی اور واپس چلی گئی۔ راڈاک نے دوبارہ گلاس بھرا اور تیسری فائل اٹھا کر اس نے اپنے سامنے رکھی اور اسے کھول کر پڑھنے لگا، ساتھ ساتھ وہ شراب بھی پی رہا تھا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد انٹرکام کی بیل بجی۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، راڈاک نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ سر، پاکیشیا سے اشوک سنگھ بات کرنا چاہتے ہیں، سیکرٹری نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کرواؤ بات، راڈاک نے کرخت لہجے میں کہا اور انٹرکام کا ریسیور رکھ دیا۔ اگلے ہی لمحے سیاہ رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، راڈاک اسپیکنگ، راڈاک نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ سر، اشوک سنگھ بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے اشوک سنگھ کی آواز سنائی دی۔ ہاں بولو اشوک سنگھ، کیا رپورٹ ہے؟ راڈاک نے کرخت آواز میں پوچھا۔ سر، ایڈریس غلط ہے۔ گلفشار کالونی میں کوٹھیوں کی تعداد صرف 100 ہے اور ان کے نمبر 100 تک ہیں، جبکہ طیارہ چارٹرڈ کروانے والے کامران نامی شخص کے کوائف بھی ایئرپورٹ کے انکوائری آفس میں موجود نہیں ہیں، اشوک سنگھ نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ تم نے اچھی طرح تسلی کر لی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہاری رپورٹ غلط ثابت ہو جائے اور تمہارے ڈیتھ وارنٹ جاری کرنے پڑیں، راڈاک نے کرخت لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ سر، میں اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد ہی آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں، اشوک سنگھ نے کہا تو راڈاک نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے سفید رنگ کے فون کا ریسیور اٹھایا اور سر براؤن ہسپتال کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ڈاکٹر سمتھ سے بات کرائیں، میں ان کا دوست راڈاک بول رہا ہوں، رابطہ ملتے ہی راڈاک نے کہا۔ 1 منٹ ہولڈ کیجئے، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر موجود ہیں؟ چند لمحوں بعد آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ یس، راڈاک نے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ سر، ڈاکٹر سمتھ ایک مریض کو چیک کرنے وارڈ میں گئے ہوئے ہیں، پلیز آپ 10-15 منٹ بعد کال کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، تھینک یو، راڈاک نے کہا اور پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ گراہم کو میرے پاس بھیجو۔ فون کا ریسیور رکھنے کے بعد اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اپنی سیکرٹری سے کہا اور ریسیور دوبارہ کریڈل پر رکھ دیا۔ تقریباً 2 منٹ بعد آفس کا دروازہ کھلا اور ایک ورزشی جسم کا مالک نوجوان اندر آ گیا۔ اس نے ادب سے راڈاک کو سلام کیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو گراہم، راڈاک نے کرخت لہجے میں کہا تو گراہم کرسی پر بیٹھ گیا۔ سر، براؤن ہسپتال میں زیرو لینڈ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر سمتھ موجود ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے ہسپتال میں ایک ایسا مریض لایا گیا ہے جو انتہائی مضبوط اعصاب اور اعلیٰ دماغ کا مالک ہے، اور تم جانتے ہو کہ ہم لوگ ایسے افراد کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ انہیں زیرو لینڈ کا وفادار شہری بنایا جا سکے۔ ایسے اعلیٰ دماغ کے حامل افراد کی زیرو لینڈ کو اشد ضرورت ہے، راڈاک نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ یس سر، میں جانتا ہوں، گراہم نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ جس طرح ڈاکٹر سمتھ نے اس آدمی کی تعریف کی ہے، اس سے تو یہ بات طے ہو گئی ہے کہ ہم نے اسی شخص کو اپنے ساتھ ملانا ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں کہ اتنے اعلیٰ دماغ کا مالک یہ شخص اصل میں ہے کون، راڈاک نے کہا۔ یس سر، یہ معلوم ہونا بھی بہت ضروری ہے، گراہم نے بدستور مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس شخص کا نام طاہر ہے اور وہ پاک ایشیا سے گریٹ لینڈ پہنچا ہے۔ میں نے اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن مجھے ناکامی ہوئی ہے۔ اس مریض طاہر کے کوائف اور اسے بھجوانے والے کے کوائف غلط ہیں، اور ایسا صرف اس لیے کیا گیا ہوگا کہ یہ پاک ایشیا کی کوئی اہم اور خفیہ شخصیت ہے۔ اب اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے، راڈاک نے کہا۔ آپ درست کہہ رہے ہیں سر، اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، گراہم نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم بتاؤ ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کیسے کریں، راڈاک نے پوچھا۔ سر، اسے اغوا کر لیا جائے اور پھر اس کے دماغ کی سکریننگ کی جائے، گراہم نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ وہ مریض کیمیائی تابکاری سے متاثر ہوا ہے اور انتہائی خطرناک حالت میں ہے، اگر اس کے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ مر بھی سکتا ہے، اور تم جانتے ہو کہ ہم ایسے لوگوں کی قدر کرتے ہیں، راڈاک نے کہا تو گراہم سوچ میں پڑ گیا۔ سر، مریض اکیلا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور شخص بھی آیا ہے، گراہم نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ گڈ، میں نے اسی لیے تمہیں بلایا ہے کہ تم بہت سمجھدار ہو، راڈاک نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو گراہم کے چہرے پر بھی خوشی کے تاثرات پھیل گئے۔ تھینک یو سر، تو میں مریض کے ساتھی کو اغوا کر کے یہاں لے آؤں تاکہ اس سے معلومات حاصل کر لی جائیں، گراہم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم بالکل ٹھیک سمجھے ہو، میں ڈاکٹر سمتھ کو فون کرتا ہوں، وہ اس سلسلے میں تمہاری مدد کریں گے،
راڈاک نے کہا، اور پھر اس نے سفید رنگ کے فون کا ریسیور اٹھایا اور سر براؤن ہسپتال کے نمبر پریس کرنے لگا۔ یس سر براؤن ہسپتال۔ رابطہ ملتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ اگر ڈاکٹر سمتھ اپنے آفس میں آ گئے ہوں تو میری ان سے بات کروا دیں، راڈاک نے کہا۔ 1 منٹ ہولڈ کیجئے سر، لیڈی آپریٹر نے کہا، اور پھر لائن پر خاموشی چھا گئی۔ یس ڈاکٹر سمتھ اسپیکنگ۔ چند لمحوں کے بعد ڈاکٹر سمتھ کی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر صاحب میں راڈاک بول رہا ہوں، راڈاک نے نرم لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اوہ کچھ معلومات ملی ہیں آپ کو اس مریض کے متعلق؟ ڈاکٹر سمتھ نے پوچھا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، اگر آپ تشریف لے آئیں تو ہم دوسرا پلان بنا سکتے ہیں، راڈاک نے کہا۔ اوکے میں 1 گھنٹے بعد حاضر ہو جاؤں گا، ڈاکٹر سمتھ نے کہا۔ میں آپ کا منتظر ہوں ڈاکٹر صاحب، راڈاک نے کہا، اور پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ سر کیا اس طاہر نامی مریض کے بارے میں ہیڈ آفس کو رپورٹ دے دی گئی ہے؟ گراہم نے نہایت ہی مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ ابھی ہمیں معلوم ہی کیا ہوا ہے کہ ہم ہیڈ آفس کو رپورٹ دیں؟ پہلے ہم اس آدمی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے کام کا آدمی ہے یا نہیں، اس کے بعد ہیڈ آفس کو رپورٹ دیں گے۔ اب اگر میں نے ادھوری رپورٹ ہیڈ آفس بھیج دی اور بعد میں وہ شخص ہمارے لیے کارآمد ثابت نہ ہوا تو یہ ہیڈ آفس کے وقت کا ضیاع ہوگا، جو کہ ایک سنگین جرم ہے، اور اس جرم کی سزا موت ہے، راڈاک نے کرخت لہجے میں کہا۔ تو گراہم کو احساس ہو گیا کہ اس نے غلط بات کی ہے۔ سوری سر، غلط بات میرے منہ سے نکل گئی، گراہم نے فوراً ہی معذرت کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں ہر بات سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے گراہم، راڈاک نے کرخت لہجے میں کہا۔ یس سر، میں آئندہ محتاط رہوں گا، گراہم نے کہا۔ مجھے ان فائلوں کو دیکھنا ہے، اس لیے تم جاؤ، جب ڈاکٹر سمتھ آ جائیں تو تم بھی آ جانا، راڈاک نے کہا۔ تو گراہم فوراً ہی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں راڈاک کو سلام کیا تو اس نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور پھر ایک فائل اٹھائی اور اس کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ گراہم واپس مڑا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد انٹرکام کی بیل بج اٹھی تو راڈاک نے فائل ایک طرف رکھ کر انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا۔ سر ڈاکٹر سمتھ تشریف لائے ہیں، دوسری طرف سے سیکریٹری نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے بھیج دو انہیں، راڈاک نے کرخت لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں کے بعد اس کے آفس کا دروازہ کھلا تو ڈاکٹر سمتھ اور گراہم دونوں ہی اندر آ گئے۔ راڈاک ڈاکٹر سمتھ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس سے مصافحہ کیا، جبکہ گراہم ادب سے کھڑا ہو گیا۔ تشریف رکھیں، راڈاک نے کہا تو ڈاکٹر سمتھ اور گراہم دونوں اس کے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر سمتھ، مریض کی فائل میں سے آپ نے جو کوائف مجھے لکھوائے تھے وہ سب غلط ہیں، راڈاک نے ڈاکٹر سمتھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے تو فائل کے مطابق کوائف بتائے ہیں، اب وہ غلط ہیں یا صحیح میں تو اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، ڈاکٹر سمتھ نے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، کوائف غلط ثابت ہونے سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی ہے کہ یہ مریض پاک ایشیا کی کوئی اہم اور خفیہ شخصیت ہے، اب اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور بھی ضروری ہو گیا ہے، راڈاک نے کہا۔ جی ہاں ضروری تو ہو گیا ہے، لیکن آپ یہ معلومات کس سے حاصل کریں گے، ڈاکٹر سمتھ نے کہا۔ آپ نے بتایا ہے کہ اس کا ایک ملازم بھی اس کے ساتھ ہے جس کا نام جوزف ہے اور جو نسل سے افریقی حبشی ہے، راڈاک نے کہا تو ڈاکٹر سمتھ چونک پڑا۔ ارے ہاں میں تو اس حبشی کو بھول ہی گیا تھا، ڈاکٹر سمتھ نے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم نے اس حبشی کو اغوا کرنا ہے، اس سلسلے میں آپ گراہم کی مدد کریں، راڈاک نے کہا۔ آپ اسے کس طریقے سے اغوا کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر سمتھ نے پوچھا۔ آپ اس حبشی کے کھانے میں کوئی بے ہوشی کی دوا ملا دیں، اس کے بعد اسے ایمبولینس میں ڈال کر وہاں سے نکالا جا سکتا ہے، راڈاک نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ سادہ سا اور محفوظ طریقہ ہے، ڈاکٹر سمتھ نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن ایک بات کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا، راڈاک نے کہا۔ کس بات کا، ڈاکٹر سمتھ نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ آپ اس حبشی کے کھانے میں کوئی ایسی دوا ملائیں جس کا ذائقہ بھی نہ ہو اور جس کی معمولی سی خوشبو بھی نہ ہو، راڈاک نے کہا۔ اس کی کوئی خاص وجہ، ڈاکٹر سمتھ نے حیران ہو کر پوچھا۔ جی ہاں، بعض حبشیوں کی سونگھنے کی حس غیر معمولی طور پر بہت تیز ہوتی ہے، کہیں اس حبشی کی حس بھی ویسی ہی نہ ہو، اگر اس کی حس بھی ویسی ہی ہوئی تو پھر ہمارے لیے تھوڑی سی پریشانی پیدا ہو سکتی ہے، راڈاک نے کہا۔ ٹھیک ہے آپ بے فکر رہیں، میں اس بات کا خیال رکھوں گا، ڈاکٹر سمتھ نے کہا۔ اوکے اب آپ کا اور گراہم کا کام ہے، راڈاک نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھا اور اس نے مسافے کے لیے ڈاکٹر سمتھ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔
راڈاک کو اٹھتے دیکھ کر ڈاکٹر سمتھ اور گراہم بھی کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر سمتھ نے راڈاک سے ہاتھ ملایا جبکہ گراہم نے مؤدبانہ انداز میں اسے سلام کیا اور پھر وہ دونوں آفس سے باہر نکل گئے۔ بلیک زیرو مسلسل بے ہوشی کی حالت میں تھا اور جوزف ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ عمران نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی بلیک زیرو کو تنہا نہ چھوڑے۔ عمران نے اسے ایک سیٹلائٹ موبائل فون بھی دیا تھا تاکہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں وہ فوراً عمران سے رابطہ قائم کر سکے۔ بلیک زیرو کی عدم موجودگی کی وجہ سے پاک ایشیا میں عمران کی موجودگی ضروری تھی، اس لیے چاہنے کے باوجود بھی وہ بلیک زیرو کے ساتھ نہ جا سکا تھا۔ جوزف کی عقابی نظریں ہر وقت بلیک زیرو کا احاطہ کیے ہوئے تھیں اور ابھی تک جوزف نے کوئی غیر معمولی بات محسوس نہیں کی تھی۔ ڈاکٹر بلیک زیرو پر خصوصی توجہ دے رہے تھے اور اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ بلیک زیرو کی زندگی بچ جائے گی، کیونکہ ان کے مطابق بلیک زیرو اب تیزی سے صحت یاب ہو رہا تھا اور وہ اس بات کو معجزہ قرار دے رہے تھے۔ جوزف کو دونوں وقت کا کھانا اور ناشتہ بلیک زیرو کے کمرے میں ہی دیا جاتا تھا، مگر جوزف اس کھانے سے خوش نہیں تھا کیونکہ جو کھانا مریضوں کے لیے تیار کیا جاتا تھا جوزف کو بھی وہی کھانا دیا جاتا تھا۔ جوزف بمشکل وہ کھانا کھا پاتا تھا، وہ کھانے کے لیے باہر بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس طرح کچھ دیر کے لیے اسے بلیک زیرو سے دور ہونا پڑتا تھا اور عمران کی ہدایت تھی کہ وہ بلیک زیرو سے دور نہ جائے۔ اس وقت ایک ڈاکٹر بلیک زیرو کا تفصیلی معائنہ کر کے گیا تھا اور جوزف اب بلیک زیرو کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ بلیک زیرو کا سرخ و سفید چہرہ اس وقت زرد ہو رہا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے مجرم اور ایجنسیاں X2 کے نام سے ڈرتی تھیں اور اس وقت وہی X2 بے بسی کی حالت میں ایک ہسپتال میں پڑا ہوا تھا۔ جوزف جانتا تھا کہ یہ ڈمی X2 ہے اور اصل X2 عمران ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے کبھی عمران اور بلیک زیرو میں معمولی سا فرق بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ جوزف انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کی جیب میں موجود سیٹلائٹ موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے جیب سے موبائل فون نکال کر آن کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ عمران کے علاوہ اسے اور کوئی فون نہیں کر سکتا۔ یس باس، جوزف اسپیکنگ۔ جوزف نے فون کان سے لگاتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ شب و جیر کی اولاد، کیا تم سو رہے تھے؟ دوسری طرف سے عمران کی غصیلی آواز سنائی دی۔ نہیں باس، میں تو طاہر صاحب اور تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا، جوزف نے کہا۔ کیا سوچ رہے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ باس، طاہر صاحب ملک کے لیے بہت ضروری ہیں، جوزف نے کہا۔ پاک ایشیا صرف میرا ملک ہے، کیا تمہارا ملک نہیں؟ عمران نے اس مرتبہ غصیلے لہجے میں کہا۔ باس، میرا سب کچھ تم ہو، جوزف نے عقیدت کی رو میں بہتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ طاہر کی حالت اب کیسی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ باس، ڈاکٹر پر امید ہیں کہ طاہر صاحب جلد صحت یاب ہو جائیں گے اور ان کے بچ جانے کو وہ ایک معجزہ کہہ رہے ہیں، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ طاہر کی جان بچ گئی، ورنہ ایسے حالات میں کسی انسان کا زندہ بچنا ممکن نہیں ہوتا، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ باس، میرا ایک کام تو کر دو، جوزف نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا ایک کام کر دو نا، یہ دل میرے نام کر دو نا۔ دیکھو، اگر کوئی ایسا کام ہے تو یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، اس کام کے لیے تمہیں سلیمان سے رابطہ کرنا پڑے گا، لیکن تمہارا اس سے رابطہ کرنا بیکار ہے کیونکہ وہ دل کا کاروبار حسیناؤں کے ساتھ کرتا ہے، تمہارے جیسے وحشی حبشی کے ساتھ نہیں، عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ باس، معلوم نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، جوزف نے کہا۔ اچھا بولو، کیا کام ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ باس، ہسپتال والوں سے کہو کہ وہ بدمزہ کھانا نہ بنایا کریں، جوزف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شب دیجور کی اولاد، کیا میں اس ہسپتال کا مالک سر براؤن ہوں؟ عمران نے کہا۔ باس، پھر بھی کھانے میں کچھ تو ذائقہ ہونا چاہیے، جوزف نے کہا۔ ہسپتال والوں کو میں ہدایت نہیں دے سکتا، البتہ سلیمان کو گریٹ لینڈ بھجوا دیتا ہوں، وہ تمہیں مزے مزے کے کھانے بنا کر کھلائے گا، دوسری طرف سے عمران نے کہا۔ ارے نہیں باس، اسے مت بھیجنا، اس نے تو مونگ کی دال کھلا کھلا کر میرے معدے کا بیڑا غرق کر دینا ہے، یہ تو تمہاری ہمت ہے جو اس کے کھانوں کو برداشت کر جاتے ہو، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانے سے تو بہتر ہے میں ہسپتال کا بدمزہ کھانا ہی کھاتا رہوں، جوزف نے یکدم گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا تو جوزف نے موبائل فون جیب میں رکھ لیا، پھر اس نے کمرے میں لگے ہوئے وال کلاک کی طرف دیکھا تو کھانے کا وقت ہو چکا تھا، اسے بھوک بھی لگ رہی تھی، اس لیے وہ کھانے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے زیادہ دیر نہیں کرنا پڑا
کیونکہ ایک نرس اس کے لیے کھانا لا رہی تھی۔ لاؤ لاؤ مس، بدمزہ کھانا لے آؤ۔ تم ہسپتال والے چاہتے ہو کہ اس ہسپتال کا کھانا کھا کھا کر میں بھی مریض بن جاؤں اور پھر اسی ہسپتال میں داخل ہو جاؤں تاکہ ہسپتال والوں کو معقول آمدنی ہو سکے۔ جوزف نے نرس سے مخاطب ہو کر کہا، سر کیا آپ کو ہسپتال کا کھانا اچھا نہیں لگتا؟ نرس نے حیرت بھرے لہجے میں جوزف سے پوچھا۔ مس، مریض میرا یہ مالک ہے، میں نہیں ہوں۔ ہسپتال والوں کو چاہیے کہ مجھے تو صحت مند انسانوں والا کھانا دیں۔ جوزف نے کہا، سر ہسپتال میں تو مریضوں اور ان کے لواحقین کے لیے ایک ہی کھانا پکتا ہے۔ اگر آپ کو کھانا اچھا نہیں لگتا تو کھانے سے کچھ دیر پہلے تھوڑی سی شراب پی لیا کریں۔ نرس نے کہا، کیا یاد دلا دیا ہے تم نے، میں تو شراب پانی کی طرح پیا کرتا تھا لیکن اب نہیں پیتا۔ جوزف نے کہا، کیوں سر، اب آپ نے شراب پینا کیوں چھوڑ دی ہے؟ نرس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میرے آقا نے کہا شراب بری چیز ہے، سو میں نے شراب پینا چھوڑ دی، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، نرس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، جبکہ جوزف کھانا کھانے میں مگن ہو گیا۔ پھر ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ جب جوزف کھانا کھا چکا تو نرس نے خاموشی سے برتن اٹھائے اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ نرس کے کمرے سے چلے جانے کے تھوڑی دیر بعد جوزف کی آنکھوں میں نیند اتر آئی اور اس کا ذہن بوجھل سا ہو گیا۔ کمرے کے ایک کونے میں اس کے لیے بیڈ لگایا گیا تھا۔ وہ بیڈ پر جا کر سو جانا چاہتا تھا لیکن وہ نیند کو دور بھگانے کی کوشش کرنے لگا کیونکہ دن میں اسے سونے کی عادت نہیں تھی، لیکن زیادہ دیر تک وہ خود پر قابو نہ پا سکا۔ وہ بڑی مشکل سے کرسی سے اٹھا اور اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ آخری خیال جو اس کے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ اس کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملائی گئی ہے۔ اس کے بعد اس کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ راڈاک کو اپنے دفتر میں آ کر بیٹھے ابھی 1 ہی منٹ گزرا تھا کہ انٹرکام کی بیل بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، راڈاک نے کرخت آواز میں کہا، سر گراہم ایک حبشی کو لے کر آیا ہے۔ دوسری طرف سے اس کی سیکریٹری نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، کہاں ہیں یہ دونوں؟ راڈاک نے پوچھا۔ سر گراہم اور وہ حبشی اس وقت مشین روم میں ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا تو راڈاک نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور پھر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے آفس سے نکل کر وہ مشین روم میں پہنچ گیا۔ یہ حال نما کمرہ تھا۔ اس کمرے میں مختلف نوعیت کی بہت سی مشینیں نظر آ رہی تھیں۔ ایک مشین کے قریب ایک بینچ پر ایک افریقی حبشی لیٹا ہوا تھا۔ اسے موٹی رسی کی مدد سے بینچ کے ساتھ باندھا گیا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ بینچ کے قریب ہی گراہم بھی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ راڈاک کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر گراہم فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے مؤدبانہ انداز میں راڈاک کو سلام کیا تو راڈاک نے سر کے اشارے سے اس کے سلام کا جواب دیا اور بینچ کے قریب رکھی ہوئی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا یہی جوزف ہے، اس مریض کا ساتھی؟ راڈاک نے گراہم سے کرخت لہجے میں پوچھا۔ یس سر، میں اسے مریض کے کمرے سے ہی اٹھا کر لایا ہوں، گراہم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، اس کے کانوں پر ہیڈ فون چڑھاؤ، راڈاک نے تحقمانہ لہجے میں کہا تو گراہم نے مشین کی سائڈ پر موجود ہک سے ہیڈ فون اتارا اور اس حبشی کے کانوں پر چڑھا دیا۔ یہ مشین لاشعور کو چیک کر لیتی تھی۔ اپنے دشمنوں سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے یہ لوگ عموماً تشدد کا سہارا لیتے تھے، لیکن کبھی کبھار وہ اس مشین سے بھی کام لے لیتے تھے۔ جوزف کے کانوں پر ہیڈ فون چڑھانے کے بعد گراہم نے مشین پر لگے ہوئے چند بٹنوں میں سے 2 بٹن پریس کر دیے۔ بٹنوں کے پریس ہوتے ہی مشین پر لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے بلبوں میں سے ایک زرد رنگ کا بلب جلنے بجھنے لگا اور چند لمحوں بعد اسی مشین پر لگی ہوئی ایک چھوٹی سی سکرین روشن ہو گئی، جس کا مطلب تھا کہ اب مشین کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ راڈاک نے مشین کے قریب رکھا ہوا ایک چھوٹا سا مائک اٹھا لیا۔ تمہارا نام کیا ہے مسٹر؟ راڈاک نے مائک منہ کے قریب کرتے ہوئے کرخت لہجے میں پوچھا۔ میرا نام جوزف ہے۔ مشین کی سکرین پر راڈاک کے سوال کا جواب ابھرا تو راڈاک کے چہرے پر خوشی کے تاثرات پھیل گئے۔ گڈ، اب یہ بتاؤ کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ راڈاک نے پوچھا۔ کسی زمانے میں افریقہ میں رہتا تھا اور افریقہ کے جنگلوں کا پرنس کہلاتا تھا۔ اب ایک عرصے سے پاک ایشیا میں رہتا ہوں اور پاک ایشیا میرا وطن ہے، سکرین پر جواب ابھرا۔ سر، مشین بالکل صحیح کام کر رہی ہے، گراہم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو راڈاک نے بھی اسبات میں سر ہلا کر گراہم کے بات کی تائید کر دی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم جس مریض کے ساتھ گریٹ لینڈ آئے ہو یہ مریض کون ہے؟ راڈاک نے اپنے مخصوص کرخت لہجے میں کہا، لیکن سکرین پر کوئی الفاظ نہ ابھرے تو راڈاک اور گراہم اس سوال کے جواب کا انتظار کرنے لگے، لیکن چند لمحے گزر گئے
اور مشین کی سکرین پر اس سوال کا کوئی جواب نہ آیا تو وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ مزید کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد بھی ان کے سوال کا کوئی جواب نہ ملا تو گراہم نے مزید 2 بٹن پریس کر دیے۔ ان بٹنوں کے پریس کرنے سے مختلف رنگوں کے بلب جلنے بجھنے لگے تھے۔ سر، آپ اپنا سوال دوبارہ پوچھیں، گراہم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مسٹر جوزف، تم جس مریض کو پاکیشیا سے لائے ہو وہ کون ہے؟ راڈاک نے پوچھا، لیکن اب بھی سکرین صاف رہی، اس پر ایک بھی حرف نہ ابھرا تو وہ دونوں پریشان ہو گئے۔ کیا ہو گیا ہے مشین کو؟ سوال کا جواب کیوں نہیں آ رہا؟ راڈاک نے پریشان لہجے میں کہا۔ سر، آپ ایک لمحے کے لیے مائک مجھے دیں، گراہم نے راڈاک سے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو راڈاک نے مائک اس کی طرف بڑھا دیا۔ گراہم نے مائک اس کے ہاتھوں سے لے لیا۔ مسٹر جوزف، یہ بتاؤ کہ آج تم نے کھانا کھایا ہے؟ گراہم نے مائک منہ سے لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں آج بھی ہسپتال کا بدمزہ کھانا کھا چکا ہوں۔ سکرین پر اس کے سوال کا جواب ابھر آیا۔ مسٹر جوزف، یہ جو تمہارے ساتھ مریض ہے یہ پاکیشیا میں کیا کام کرتا ہے؟ گراہم نے پوچھا تو سکرین پر کوئی عبارت نہ ابھری تو ان دونوں کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ کیا بات ہے، اس کا لاشعور ہمارے اس سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ راڈاک نے پریشان لہجے میں کہا۔ گراہم بھی اس بات پر حیران تھا۔ سر، میرا خیال ہے کہ اس کے ذہن کو لاکڈ کر دیا گیا ہے، گراہم نے راڈاک سے مخاطب ہو کر کہا۔ یقیناً یہی بات ہے، ان لاک کرنے کے لیے تم اس کے ذہن کو شاک پہنچاؤ، راڈاک نے کہا تو گراہم نے مشین کے بٹنوں میں سے ایک بٹن پریس کیا تو جوزف کے سر کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا۔ گراہم نے 3 بار یہ عمل دہرایا اور تینوں بار جوزف کے سر کو جھٹکے لگے۔ بس کرو، کہیں اس کا دماغ ڈچ ہی نہ ہو جائے، راڈاک نے کہا اور پھر اس نے مائک اٹھا لیا۔ ہیلو مسٹر جوزف، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ راڈاک نے پوچھا۔ ہاں، میں تمہاری آواز سن رہا ہوں، مشین کی سکرین پر جواب ابھرا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہارے ساتھ مریض ہے کیا یہ پاکیشیا کی کوئی اہم شخصیت ہے؟ اس مرتبہ راڈاک نے سوال کا انداز بدل کر کہا، لیکن پھر بھی سکرین پر کوئی حروف نہ ابھرے۔ سر، اب یہ بات یقینی ہو گئی ہے کہ مریض پاکیشیا کی کوئی انتہائی اہم اور خفیہ شخصیت ہے، گراہم نے راڈاک سے مخاطب ہو کر کہا اور مائک مشین کے قریب رکھ دیا۔ اس کے سر سے ہیڈ فون اتار لو، اس سے سوال کرنا بیکار ہے، راڈاک نے کہا۔ اوکے سر، گراہم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر اس نے جوزف کے سر سے ہیڈ فون اتار لیا۔ نہ صرف وہ مریض مضبوط اعصاب اور اعلیٰ دماغ کا مالک ہے بلکہ یہ حبشی بھی انتہائی مضبوط اعصاب اور اعلیٰ دماغ کا مالک ہے۔ اگر یہ عام انسان ہوتا تو مشین کی وجہ سے اس کا لاشعور ہمارے ہر سوال کا جواب دے دیتا، اور ذہنی شاکس کے بعد تو ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ ہمارے سوالوں کے جواب نہ دیتا، راڈاک نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ یس سر، اگر کسی کے دماغ کو لاک کر بھی دیا گیا ہو تو اس مشین کا ایک ہی شاک اس لاک کو توڑ دیتا ہے، لیکن اسے تو 3 شاک دیے گئے ہیں لیکن اس کے دماغ کا لاک پھر بھی نہیں ٹوٹا، گراہم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے ٹارچر روم میں پہنچاؤ، اب اس کی زبان وہیں کھلے گی، راڈاک نے یکدم کرخت لہجے میں کہا۔ اوکے سر، گراہم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر وہ مشین روم سے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ 4 آدمی اور بھی تھے۔ اس حبشی کو اٹھا کر ٹارچر روم میں پہنچا دو، گراہم نے ان 4 سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ 4 افراد جوزف کی طرف بڑھے اور انہوں نے بینچ سے رسی کھولی اور جوزف کو اٹھانے لگے۔ جوزف جسامت کے لحاظ سے کافی بھاری تھا، ان 4 نے بمشکل اسے اٹھایا اور مشین روم سے باہر چلے گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے راڈاک بھی مشین روم سے باہر نکلا اور راڈاک کے پیچھے گراہم بھی مشین روم سے باہر نکل آیا اور پھر وہ ٹارچر روم میں داخل ہو گئے۔ جوزف کو اٹھانے والے آدمیوں نے اسے ایک کرسی پر پٹخ دیا اور اس طرح کھڑے ہو کر ہانپنے لگے جیسے منو وزن اٹھا کر لائے ہوں۔ گراہم، یہ 4 آدمی تو بیکار ہیں، ایک شخص کو اٹھا کر اس طرح ہانپ رہے ہیں جیسے کتا گرمی سے ہانپتا ہے، راڈاک نے کرخت لہجے میں غراتے ہوئے کہا۔ سر، اس حبشی کا وزن تو ہاتھی کے وزن سے بھی بڑھ کر ہے، گراہم نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اچھا زیادہ باتیں نہ بناؤ اور اس حبشی کو رسی سے باندھ دو، راڈاک نے ناگوار لہجے میں کہا اور اس کا حکم سنتے ہی گراہم ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری سے ایک رسی کا بنڈل نکالا اور جوزف کے قریب آ گیا اور پھر جوزف کو رسی سے کرسی کے ساتھ باندھنے لگا۔ تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ جاؤ دفع ہو جاؤ، اگر آئندہ میں نے تمہیں اس طرح ہانپتے دیکھا تو فوراً ہی گولی مار دوں گا، راڈاک نے ان 4 سے انتہائی سخت لہجے میں کہا تو وہ 4 افراد راڈاک کو سلام کر کے جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔
نانسنس، ایک حبشی کو اٹھا کر ہانپنے لگ گئے ہیں۔ راڈاک نے غصیلے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، سر میں نے حبشی کو اچھی طرح باندھ دیا ہے۔ گراہم نے راڈاک سے مخاطب ہو کر کہا، بے ہوشی کی حالت میں تو اس نے ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دیے، اس لیے اسے ہوش میں لے آؤ۔ راڈاک نے کہا تو گراہم ایک بار پھر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری سے ایک چھوٹی سی شیشی اٹھائی اور اس کا ڈھکن کھول کر جوزف کے قریب آ گیا۔ اس نے شیشی کا دہانہ جوزف کی ناک سے لگایا اور پھر شیشی کے منہ پر ڈھکن لگا کر شیشی واپس الماری میں رکھ دی۔ چند لمحوں بعد جوزف کے جسم میں حرکت کے آثار پیدا ہوئے اور پھر ہوش میں آتے ہی اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن رسیوں سے جکڑا ہونے کی وجہ سے وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔